بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو صحت کے حوالے سے کچھ ٹپس دینے والا ہوں۔ اس دنیا میں ایک بہت بڑے حکیم گزرے جن کو حکیم لقمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے پیدل چلنے کے 10 بڑے راز بتائے جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں۔ 10 بڑے بڑے فوائد پیدل چلنے کے، کیونکہ آج ہم پیدل چلنا بھول گئے ہیں۔ اگر آدھا کلومیٹر، 200 میٹر، 300 میٹر بھی جانا ہو تو آج نوجوان نسل کہتی ہے ہمارے پاس بائک نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، ہم کیسے جائیں؟ ایک وقت تھا کہ لوگ پیدل چلنے کو ترجیح دیتے تھے یا سائیکل پر، جس پہ انسان کی ورکنگ ہوتی تھی تو انسان صحت مند تھے۔ آج جب ہم نے پیدل چلنا چھوڑ دیا ہے تو اب سستی، غفلت، کمر میں درد اور گیس اور قبض اور بد ہضمی، یہ سارے مسائل جو ہے ہمیں لاحق ہیں۔ تو پیدل چلنا بہت بڑا فائدہ مند ہے صحت کے لیے۔ حکیم لقمان کے بتائے ہوئے 10 راز جو پیدل چلنے میں، وہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر 1 یہ ہے کہ صبح کے وقت نماز انسان بندہ پڑھ لے، نماز کے بعد جو ہے وہ اپنے معمولات سے فارغ ہو کے سیر کو نکل جائے۔ جو بندہ صبح فجر کی نماز کے بعد پیدل چلتا ہے اس کے دل و دماغ تر و تازہ رہتے ہیں، کیونکہ صبح صبح جو ہے وہ فریش ہوا ہوتی ہے، بالکل پیارا سا موسم ہوتا ہے، تو دل و دماغ پر صبح کی سیر بہت زبردست اثر کرتی ہے، دل و دماغ تر و تازہ رہتے ہیں۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد، نمبر 2، کھانے کے بعد جو بندہ پیدل چلتا ہے وہ اس کا معدہ ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ آج ہماری عادت کیا بن گئی؟ کھانے کے فوراً بعد لیٹ جانا بس۔ اسی لیے آج جو ہے گیس، قبض، پھارا، نظام کا مسئلہ، معدے کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں ہمیں لاحق ہیں کہ ہم کھانے کے بعد پیدل نہیں چلتے۔ تو نمبر 2، کھانے کے بعد جو بندہ پیدل چلے گا اس کا نظام درست ہوگا۔ اور اسی طرح صبح کی نماز کے بعد جو فریش ہوا میں، تازہ ہوا میں چلے گا اس کے پھیپھڑے مضبوط ہوں گے۔ جب وہ ٹھنڈی ٹھنڈی اور فریش ہوا اپنے اندر لے گا، اس سے اس کے پھیپھڑوں کی ورکنگ زیادہ ہوگی، وہ پھیپھڑے اس کے مضبوط ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو بندہ صبح یا پورے دن میں 30 منٹ تک، یہ نمبر 4 بتا رہا ہوں، نمبر 4، جو بندہ 30 منٹ تک ہر روز پیدل چلتا ہے، 30 منٹ، آدھا گھنٹہ پیدل چلتا ہے، تو اس سے اس کی شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ تو شوگر والے جتنا زیادہ پیدل چلیں گے اتنا ہی ان کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں تو پیدل چلنے کو ترجیح دیں، کم سے کم 30 منٹ، اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد نہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے آپ چل سکتے ہیں پیدل۔ تو یہ 4 ہو گیا۔ شام کو جب کھانا کھا چکے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہلکی چہل قدمی کرنا، تیز نہیں دوڑنا، کھانے کے بعد آہستہ آہستہ چہل قدمی کرنا۔ تو جو بندہ اس بات کو اپنا لے گا، یعنی کھانا کھانے کے بعد رات کو چہل قدمی کرے گا، اس کو گہری نیند آئے گی اور وہ پرسکون سوئے گا۔ اور اسی طرح جس بندے کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، ٹرائیگلیسرائڈ کا مسئلہ ہے، تو ایسے بندے کے اوپر چربی چڑھی ہوتی ہے کولیسٹرول کی، ٹرائیگلیسرائڈ کی، تو ایسا بندہ اگر تیز تیز قدموں سے چلتا ہے، تیز تیز قدموں سے چلنے سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ کم ہوتے ہیں، قبض ٹوٹ جاتی ہے، معدے کا نظام درست ہوتا ہے، گیس باقی نہیں رہتی۔ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے کولیسٹرول کی، ٹرائیگلیسرائڈ کی، جو آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ تو تیز تیز قدموں سے جو بندہ چلے گا اس کا یہ ٹرائیگلیسرائڈ اور کولیسٹرول کم ہو جائے گا۔ اور نمبر 7، صبح صبح خالی پیٹ چلنا، بغیر کچھ کھائے پیے جو بندہ چلے گا تو اس سے اس کی چربی بڑی تیزی سے کم ہوگی۔ آج جو چربی چڑھی پڑی ہمارے اوپر، موٹے ہوئے پڑے ہیں، پیٹ اتنے گھڑے بن گئے، تو یہ پیدل نہ چلنے کی وجہ سے ہے۔ تو اگر آپ یعنی فیٹ ہیں، موٹے ہیں، چربی چڑھ گئی ہے، پیٹ بڑھ گیا ہے،
تو خالی پیٹ صبح صبح تیز چلیں، بلکہ کچھ دوڑ بھی لگائیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ پیٹ کی چربی، پورے جسم کی چربی جلدی پگھل جائے گی۔ تو نمبر 8، جو بندہ روزانہ پیدل چلتا ہے اس کی کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کمر کے اندر اکثر درد ہوتا ہے، اکثر یہ ری کی وجہ سے، قبض کی وجہ سے، گیس کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ تو جو بندہ صبح پیدل چلنے کو اپنا معمول بنا لے گا تو اس پیدل چلنے کی برکت سے اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا، اگر اس کی کمر میں درد رہتا ہے تو یہ کمر کا درد اس کا ٹھیک ہو جائے گا۔ ہزاروں روپیے لگا کے، لاکھوں روپیے لگا کے آپ کا کمر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ پیدل چلنے کی ترتیب بنائیں، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کو کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح جو بندے دل کے مریض ہیں، دل کے وال بند ہیں یا دل کے وال چپکے ہوئے ہیں، ایک وال بند ہے، 2 بند ہیں، تو جو بندہ صبح صبح معمول بنا لے گا تو اس معمول بنانے پر صبح کو فریش ہوا میں، تازہ ہوا میں پیدل چلنے سے کیا ہوگا کہ اس کے دل کی شریانیں کھل جائیں گی، جو دل کے وال بند ہیں وہ کھل جائیں گے پیدل چلنے کی برکت سے۔ تو یہ نمبر 9 ہو گیا۔ اور نمبر 10 اور آخری بڑا فائدہ کہ جو بندہ صبح صبح پارک میں یا ویسے ہی سبز گھاس کے اوپر بغیر جوتے کے چلتا ہے، ننگے پاؤں چلتا ہے، تو وہ ٹھنڈی ٹھنڈی شبنم اس کے پاؤں سے جب مس کرتی ہے، اس کے پاؤں پہ پڑتی ہے، تو اس سے اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے، دماغ بھی فریش ہوتا ہے، آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہوتی ہے۔ اسی لیے صبح صبح جب واک کرنا ہو، اگر کسی پارک میں کر رہے ہیں یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ کانٹے وغیرہ چبھنے کا خطرہ نہ ہو، تو کوشش کریں کہ صبح صبح جب واک کریں تو پاؤں ننگے ہونے چاہیے، جوتے اتار کر واک کریں، اس سے آپ کی آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی۔ اگر آپ آنکھوں کے مریض ہیں، صحیح نظر نہیں آتا یا اینک لگی ہوئی ہے، چند دن خالی پیٹ آپ نے سونف کھانے ہیں، تھوڑے سے سونف، اور اسی طرح سونف کھاتے کھاتے آپ نے چہل قدمی کرنی ہے۔ سونف بھی کھاتے ہیں، چبانے ہیں، ساتھ ساتھ ننگے پاؤں آپ نے صبح سیر بھی کرنی ہے۔ تو جب یہ عمل آپ کم سے کم 40 دن کر لیں، صبح خالی پیٹ سونف بھی کھائیں، اور بادام اگر مل سکتے ہیں، آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ بھی ساتھ کھائیں، بادام اور سونف، اور اسی طرح صبح یعنی ننگے پاؤں آپ نے سیر کرنی ہے۔ شبنم کے قطرے جب آپ کے پاؤں سے مس کریں گے تو اس سے آپ کی بینائی تیز ہوگی۔ سونف بھی بینائی کو تیز کرتا ہے، اور اسی طرح بادام جو ہے یہ بھی دل و دماغ کو روشن کرتے ہیں۔ تو یہ پیدل چلنے کے 10 راز حکیم لقمان نے بتائے۔ تو پہلے لوگ صحت مند کیوں تھے؟ وہ پیدل چلتے تھے، وہ ہارڈ ورکنگ تھے۔ آج ہم کھا پی کے وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں، وہیں سو جاتے ہیں، اس لیے کیا ہوتا ہے کہ آج بیماریوں کا گھر بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو پیدل چلنے کو ترجیح دیں۔